بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم ہے فجر کی. الفجر سے مراد صبح ہے. سورہ تکویر میں بھی یہ قسم مذکور ہے. والصبح اذا تنفس اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. ضروری نہیں کہ اس سے کسی خاص دن کی صبح ہی مراد لیا جائے. ہر صبح ہی قیامت کی دلیل ہے جس کے ساتھ ساتھ سوئی ہوئی مخلوق بیدار ہو جاتی ہے اور موت کے بعد اٹھنے کا منظر سامنے آ جاتا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے بہت سے مفسرین نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے ذوالحجہ کے پہلے 10 راتیں مراد لی ہے. اہل عرب حج کے ایام کے بہت تعظیم کرتے تھے. ان دنوں میں ہر طرف سے لوگوں کا مکہ میں اجتماع قیامت کے دن کے اجتماع کو یاد دلاتا ہے. مگر لفظ عام ہے تو بہتر ہے مفہوم بھی عام ہی رکھا جائے. چاند کی راتوں کی ہر عشرے نئے انقلاب نشاندہی کرتا ہے. پہلے عشرے میں چاند بڑھتا جاتا ہے، آخری میں گھٹنا جاتا ہے اور درمیانی عشرے میں عروج و زوال کا جامع ہونے کے باوجود تقریباً روشن ہوتا ہے. یہ انقلاب قیامت قائم ہونے کی دلیل ہے. والشفع والوتر اور جفت کی اور طاق کی. جفت اور او عادت ہے جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے جیسے 2 4 وغیرہ، اور طاق و عادت ہے جو اس طرح تقسیم نہیں ہوتا، مثلا 1 3 5 وغیرہ. کائنات کی کوئی بھی چیز گنتی کے وقت ان 2 حالاتوں سے خالی نہیں. تمام چیزیں بڑھتے وقت بھی طاق سے جفت اور جفت سے طاق ہوتی چلی جاتی ہے، اور گھٹتے وقت بھی مثلا 1 سے 2 پھر 3 سے 4 اور علی ھذا القیاس، اور 10 سے 9 پھر 8 سے 7 وعلی ھذا القیاس. واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ چلتی ہے. اصل میں یسری ہے آیات کے فواصل کے مطابق کے لیے یا حذف کر کے را پر کسرہ باقی رکھا گیا ہے. سرا یسری سرن رات کا چلنا. سورہ مدثر میں فرمایا واللیل اذ ادبر اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، یعنی رخصت ہوتی ہوئی رات قیامت قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر کے معنی کے لیے سورہ دہر کی پہلی آیات حجر یحجر منع کرنا روکنا. عقل کو حجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو ہر غلط کام سے روکتی اور منع کرتی ہے. قرآن مجید میں مذکور قسم عام طور پر کسی نہ کسی بات کی شہادت اور دلیل کے لیے آتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسمیں کا کر عقل والوں کو کیا باور کروایا جا رہا ہے؟ جواب اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں مگر آئندہ آیات سے صاف واضح ہے. یعنی ان سب چیزوں پر غور کر لو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اتنے زبردست تغیرات لانے والا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دے. اور اگر تم سرکشی پر اڑے رہو تو عاد اور سمود اور قوم فرعون کی طرح دنیا میں بھی تم پر عذاب کا کوڑا برسا دے. الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ عماد اس میں جنس ہے جو واحد و جمع سب پر آتا ہے. ستون ارم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک آدمی کا نام ہے جس کی نسل سے عاد ارم تھے. عاد ارم سے مراد عاد اولا ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے.
اور عاد ثانیہ یعنی عاد اخری ثمود کو کہتے ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ ارم خاص ایک جگہ کا نام تھا جہاں عاد رہتے تھے۔ البتہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی باتوں کو خرافات قرار دیا ہے جنہوں نے ارم ایک ایسا شہر بیان کیا ہے جس کے ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی۔ ذات العماد کا لفظی معنی ہے ستونوں والے۔ ان کا یہ لقب اس لیے ہے کہ وہ بڑے قد آور تھے جس طرح کھجوروں کے تنے، اور اس لیے بھی کہ وہ بڑے بڑے ستون والے عمارتیں بناتے تھے۔ وہ محض و شان و شوکت کی اظہار کے لیے اونچی سے اونچے یادگاریں بناتے تھے۔ ارم ذات العماد، وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ وہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی چٹانوں کو تراشا۔ جابو جاب یجوبو جوبن کاٹنا، الصخر اس میں جنس، چٹان مفسرین کہتے کہ سمود پہلے لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گرد بنائے۔ آج کل اس وادی قرہ کا نام العلا ہے جو سعودی عرب میں ہے، اور مدائن صالح جو سمود کا مرکزی شہر تھا اس سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخو والا فرعون کے ساتھ کس طرح کیا۔ اوتاد وتد ان کی جمع ہے لکڑی یا لوہے وغیرہ کی میں ہے۔ ذیل اوتاد میخو والا یعنی بڑے لشکروں والا جن کے خیمے گاڑنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں میخی مہیا رہتے تھے، یا سخت ظالم ہے کہ جس پر ناراض ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخی ٹکوا دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، اور وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بس انہوں نے ان میں بہت بڑا زیادہ فساد پھیلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک اور اس کی مخلوق پر ظلم اور ستم۔